کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. اب جادو کا انکار کرو گے شیطان کا انکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بخاری میں موجود ہیں، وہ عقلی دلیلوں سے کہتے نہیں جادو ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جادو سے وہ کچھ ہو جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور صرف اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار بتا کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اللہ کی امان، گارنٹی اللہ کی طرف سے، اللہ کی، رب کائنات کی طرف سے. تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو خود جہاں اپنی اولادوں کو نمازوں کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے اس کو 3 بار پڑھ لیا زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکے گی، اللہ کہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی کبھی نہیں ہوگا، فالج بھی کبھی نہیں ہوگا. صرف اس کے لیے ٹائم ہی مقرر کر دی، جو فجر کے وقت پڑھے گا مغرب تک، مغرب کو پڑھے گا فجر تک. تو مولویوں نے اس کے تویز بنا کر، ہمارے جو ساتھی ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے بسم اللہ الذی کا نہیں جی نہیں اسی تے دیکھو یہ تویز بنایا ہے بس یہ دے دینے ہیں. اللہ کے بندو تیرے میں اور اس آستانے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ ان پڑھ نے تو کہنا ہے مولوی نے تویز دیتا میرا بچہ، شیطان نے تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ نبی کی مخالفت ہے. اس نے ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. کون سا ایسا چیز ہے، کون سا ایسا فقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ کیا کرو؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. آپ نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو. اگر بھول جاؤ تو بعد میں بیچ میں پڑھ لیا کرو بسم اللہ اول و آخر، کیونکہ شیطان بسم اللہ کے بغیر کھانے سے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ قے کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا کرو؟ رفع حاجت کے لیے جاؤ تو کیا کرو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ جن نہیں؟ یہاں تو کہا ہے گھروں میں جنوں کا نام لیا. یہ جن ہے عامر ہے، یہ عامر گروہ کے تعلق رکھتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کیا جادو سے علاج ہوا؟ قرآن اترا نا، ٹھیک ہے، جبرائیل آئے، فلک ناس اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے داڑھی کے بالوں کو گرے لگی تھی، 11 گرے لگی تھی. 2 صورتیں قرآن پاک کی اکٹھی اتری، ایک 5 آیتوں والی، ایک 6 آیتوں والی. 6 اور 5 11، ٹھیک ہے. وہ آپ پڑھتے گئے، گرے کھلتی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کس سے علاج ہوا تھا جادو کا؟ ظاہر ہے نبی پر جس نے جادو کیا ہوگا، نبیل بن عاصم خبیث کی بچیوں نے، تو کوئی معمولی جادو ہوگا؟ اللہ نے اس کو توڑ دیا. میری بات یاد رکھنا میرا بھائی، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. واللہ العظیم روحانی طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. روحانی طاقت کہتے ہیں، جس کو روحانی طاقت کہتے ہیں نا، وہ ہے صرف توکل. آپ جیسا اللہ پر گمان کریں گے، آپ خالی کچھ نہیں آتا بسم اللہ پڑھ کے اللہ کو پنجابی میں کہیں یا اللہ میں نے یہی کوئی جاندہ ہی دے اینو ٹھیک کر دے. اللہ کی قسم اللہ ٹھیک کر دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں. یہ نہیں مانگ میں اللہ سے رہا ہوں، سوچ مامے کر رہا ہوں کہ یار مامے کو 10,000 لے لوں گا. یہ نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت پکڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جنوں سے پیروں سے مدد نہیں کرتا. تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ ملائکہ سے پھر اس کے حکم سے وہ مدد کرتا، اپنے مدد. کسی نے ہمیں جادو کر دیا ہے، اس کی ہمیں خبر کیسے ہوگی اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیسے ہوئی؟ دیکھو نا، کسی نے کہہ دیا ایسے ہی، پہلے تو پتہ چلا کہ جادو ہے بھی کہ نہیں. کسی نے بولا بھائی کتا تیرا کانا لے گیا، وہ کان دیکھے بغیر کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی کہ کان کو چیک نہیں کیا. چلو اگر کتا لے بھی گیا ہے تو وہ تو چبنے والی بوٹی ہے، وہ تو کڑچ کر کے کھا گیا.
اب تو کان کا علاج کرا. ہمیں لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں یہ کیا ہے، کیا ہوا ہے. میں نہیں بتاتا. علاج کروانا ہے، علاج کروانا تو کر دوں گا، پوچھو گے تو 5 لاکھ روپیہ لوں گا، پھر علاج نہیں کروں گا. دینا ہے تو میں بتاؤں گا، پھر علاج نہیں کروں گا. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کسی نے ہم پر جادو کیا تو کیسے پتا چلے، تاکہ اسی انہوں قتل کریے اور انہوں لڑائی کریے. یہی ہوگا نا. ہمیں صرف اور صرف عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے. معالجین کو، میرے جو شاگرد ہیں نا، میں بعض اوقات ان کو کہتا ہوں بدبختو نہ لوگوں کو بتایا کرو. ان کو بولو تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گناہوں کی تجھے پکڑ ہے، اللہ سے معافی مانگ، ٹھیک ہو جاؤ گے. کیونکہ جادو بھی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِبَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میاں بیوی میں جدائی کرتے ہیں، جدائی ڈالنے کے لیے جادو کرتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. مگر یہ نہیں لگ پچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اس لیے میرا بھائی، ہم جو جس طریقے سے اللہ کی توفیق سے علاج کرتے ہیں، ہم نے فیس رکھی ہوئی ہے بتانے کی. نہ کسی کے پاس نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. لوگ تو کہتے ہیں سیلفی اپنے کپڑے بھی لا کے دے دے سامنے. ایسے لوگ آتے ہیں نا کہ علاج بھی ہو جائے، جو کچھ ہے وہ بھی فری دے دو. ہاں جی، بس چلے تو ساری گڈی بھی لے جائے، سارے کپڑے بھی لا کے لے جائے. وہ لوگ صحیح رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو ان کا سب کچھ لوٹ کے بھی پھر بھی یہ ان کے نہیں تھے. ہمیں تو ہمارے اپنی جماعت والے جینے نہیں دیتے، یقین کرو.